درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ہر نمازی دعا کرتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ آپ اندازہ لگائے ولی بھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے انہوں نے بھی یہ دعا کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے صراط مستقیم۔ سورہ یاسین شریف میں ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ منوالہ فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہیں، تو پتہ چلا کہ جو صراط مستقیم چاہتا ہے وہ اتباع سنت کرے، وہ سنت کی اتباع کرے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں صراط مستقیم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھے تو سمجھو صراط مستقیم پر ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہے تو شادیوں میں صراط مستقیم بھائی وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، باقی چیزیں صراط مستقیم سے ہٹ کر مال اس طرح کمائیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، اس سے ہٹ کر جو تجارت میں راہیں اختیار کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بھائی کھانا اس طرح کھائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے،
بخاری شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے بیٹھ کر بھی کبھی میز پر نہیں کھایا. ہمارے شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے، معلوم کر لو، نیچے بیٹھ کر بھی جی کھانا اوپر میز پر رکھ کر نہیں، کبھی زندگی بھر میں نہیں کھایا. اب یہ بھائی میز کرسیوں پہ کھانا اور کھڑے کھڑے کھانا، بھائی یہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی بات ہے. اس دنیا کے اندر بھائی دیکھو دوستو، اللہ جل جلالہ اب کسی بھی شعبے میں پہنچ جاؤ، بھائی اگر صراط مستقیم چاہتے ہیں تو قوت ارادیہ کو بھائی استعمال کرنا پڑے گا. ایک تو قوت علمیہ ہے جو فہم مضامین میں لگانی پڑتی ہے. ایک اللہ نے پاور دی ہے، قوت دی ہے، قوت ارادیہ. اس کو اتباع حق، اتباع سنت کے عزم میں استعمال کرنی پڑے گی. ہاں تو اس کے لیے ہمت اور ارادہ اور عزم کریں کہ مجھے نماز بڑھیا پڑھنی، میں نے اپنی دکان بند کی ہے، میں نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، میں مسجد میں آیا ہوں، تو اب تھوڑا سا یہاں ارادہ بنائیں، عزم کریں کہ بھئی صراط مستقیم یہ نہیں کہ بس آئے اور ایسے ہی کھانا پوری کیے اور چلے گئے. ذرا قوت ارادیہ جو اللہ پاک نے قوت ارادیہ ایک پاور دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو ذرا استعمال کریں. اسی طرح ہمت کریں تجارتوں کے اندر، بھئی صراط مستقیم جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے. ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ لون سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، وعدہ خلافی سے بچیں گے. ارادے سے ذرا ارادہ بنائیں، عزم کریں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یہ بزدلی کو پاس نہ لگنے دے. بزدلی سے اللہ کی پناہ. کسی کو نہ دیکھیں بھائی، صراط مستقیم تلاش کریں. اپنی خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، اپنے عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، ہر جگہ پر صراط مستقیم کو تلاش کریں اور ہمت کر کے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائیں. اگلی بات سنو، جب نماز پڑھیں تو ذرا دھیان کریں. بھی بتائیں نا تھوڑا عزم، میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہر مومن کی ہر دعا قبول ہے مگر غافل اور لاہن. جی ہاں، جو کھیلنے والا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بس نماز پڑھے انگلی بٹکا ہی چل دیا. نہیں بھائی، لاہن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بھائی غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا کو توجہ کے ساتھ دیکھو تو تہجد پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، صلاۃ توبہ پڑھ رہا ہے، صلاۃ حاجت پڑھ رہا ہے، صلاۃ شکریہ پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، عید بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندو دیکھو تو کتنی بڑی قربانی دی ہے. سب کام چھوڑ کر لگا ہے. تو اب دیکھ لے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کس دل سے مانگ رہا ہوں، میرا دل کہاں ہے. اور صراط مستقیم کتنی اہم چیز ہے. بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے اس صراط مستقیم کا پیکر محسوس سننے بھائی سو رہے، وہ حوض کوثر ہے. صراط مستقیم کا پیکر محسوس کیا چیز ہے بھائی؟ یہ حوض کوثر ہے. اس کا اصل مرکز بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، اس کا اصل مرکز جنت ہے. وہاں سے ایک نہر آئی ہے جو اسی زمین میں میدان حشر میں بہت لمبا چوڑا بہترین تالاب ہوگا، جس کا پانی بہت لذیذ، بہت عمدہ ہوگا. زمین کو جھٹک دیا جائے گا، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، اور ساری دنیا کو وہاں پہنچایا جائے گا. پیچھے پیچھے آگ ہوگی اور سب وہاں پہنچ جائیں گے میدان حشر میں.
آج تھوڑا سا سفر کر کے پانی مانگتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے کیا بنے گا؟ مجھے بھی جانا، آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا، آپ کو بھی جانا۔ اس صراط مستقیم کا پیکر محسوس وہ حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ سنو توجہ کے ساتھ، ہر ایک کو نصیب نہیں ہونے کا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہونے کا۔ لائن میں لگے ہوئے کو فرشتے دھکا دے کے باہر کر دیں گے۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو، یہ صراط مستقیم کتنی اہم چیز ہے جس کا پیکر محسوس حوض کوثر ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہونے کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے، یہ میرے صحابہ نہ آنے دو۔ فرمایا آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے صحابیت کو خراب کر دیا، یہ تو مسلمہ کذاب کے مرید بن گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جی کتنی اہم چیز صحابیت وہ حاصل ہو گئی، لیکن جب غلط صحبت ملی، بخاری شریف کے شرح میں لکھا ہے، توجہ کے ساتھ سنو، جس کو لوگوں سے مناسبت ہوگی، سونا بھی ٹھیکرا بن جائے گا۔ سننے کے سو رہے، جس کو لوگوں سے وحشت ہو گئی، مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ آج جہاں دیکھتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے کھانے لگتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں وہاں صحبت اختیار کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں وہاں اٹھنا بیٹھنا کر لیتے ہیں۔ رات دن موبائل میں گندی چیزوں کے سامنے۔ ایک ماہر نیٹ کہہ رہا تھا، میں اگر کسی بڑے سے بڑے مولانا کا بیان بھی نکالتا ہوں تو بھی کہ ننگ ناچ پر نظر پڑتی ہے۔ سوچو مسلمانوں کیا ہو گیا، تم نیٹ کھول کے بیٹھتے ہو، تمہارے بچے کیا کھولیں گے؟ تم احتیاط کر لگے، تمہارے بچے احتیاط کر لیں گے؟ کیا کون سا راستہ دکھا رہے تم بچوں کو؟ صراط مستقیم دکھا رہے یا کیا دکھا رہے؟ جب میں نیٹ چلاؤں میرا بچہ مان جائے گا، میری بیوی مان جائے گی، میری بیٹی مان جائے گی۔ افسوس، خلوت کی خلوت نہ رہے، کبھی یہاں بات، کبھی وہاں بات، کبھی اس چوک میں کھڑا ہوگا، کبھی اس چوک میں کھڑا ہوگا، کبھی اس کے پاس گھس گیا، کبھی اس کے پاس گھس گیا، بس رات دن یہی، گھر میں بیوی تڑپے، ادھر ماں تڑپے، یہ رات کو کبھی جاتا ہے دیر میں، اور رات میں گھر میں جاتے بھی موبائل چلتا رہتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ، ادنا سے ادنا صحابی، قیامت تک کتنا بڑا غوث خداب پیدا ہو جائے، وہ کسی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی دولت، وہ مسلمہ کذاب کی صحبت میں گئے، وہ ختم ہو، دھکے دے کے فرشتے باہر کر دیں گے لائن سے باہر۔ الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اور سنو، جو مسلمانوں کی جماعت کے خلاف چل رہا ہے اس کو بھی دھکے دے کر فرشتے باہر کر دیں گے۔ جتنے یہ باطل پرست ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی میری بستی میں سب وہی اہل باطل ہیں، بس میں بھی اہل باطل ہی بن جاؤں، یہ حال بنا ہوا ہے، یہ حال بنا ہوا ہے۔ یہ جتنے اہل باطل ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف چل رہے ہیں، جو مسلمانوں کی جماعت کے خلاف جا رہے ہیں، حوض کوثر میں لگی ہوئی لائن میں سے فرشتے دھکا دے کے باہر نکالتے ہیں۔ اور سنو، جو ظالم ہے نا، ظالم، کوئی طاقت کی کے بل بوتے پر، کوئی اپنی پارٹی کے بل بوتے پر ظلم کر رہے ہیں، ایسے ظالموں کو لگی ہوئی لائن میں سے فرشتے دھکے دے کے باہر نکال دیں۔
یہ بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، جو گناہوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، جو کو ہلکا سمجھ رہے، یہ لکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی حوض کوثر نصیب نہیں ہونے کا، دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے گا۔ میں نے سود کا کام کر لیا تو کیا کر لیا؟ دنیا نہیں کر رہی۔ میں نے داڑھی کاٹ لی تو کیا ہوگا؟ دنیا نہیں کاٹ رہی۔ میں نے کتا کٹنگ کر لی تو کیا ہوگا؟ دنیا نہیں کر رہی۔ میں نے کھڑے کھڑے کھانا کر لیا، دنیا نہیں کر رہی۔ میں نے کیا کر لیا؟ یہود و نصارہ کے کپڑے پہن لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا نہیں کر رہی۔ سوچو مسلمان، سوچو، کل پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خون کے آنسو میں بہائے تو بیکار، کسی کی نہیں چلنے کی، نہ پارٹی کی چلے گی، نہ ایم پی کی چلے گی، کسی کی نہیں چلنے کی۔ وہاں پر نہ مال آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی۔ جو علیہ اعلان کھلم کھلا گناہ پہ تلے ہوئے ہیں، کل پتہ چلے گا، دھکے دے کے باہر نکل دیا جائے گا۔ ننگی کر کے بہن کو بازار میں لے جا رہا، بیوی کو ننگی کر کے بازار میں لے جا رہا، اس کی زینت بنا رہا، ویڈیو کیسٹ تیار کر کے شادیوں میں پوری دنیا میں پہنچا رہا، علیہ کھلم کھلا گناہ۔ کل پتہ چل جائے گا جب دھکے دے کے باہر نکال جائے، پوری دنیا اکٹھے ہوگی، کس قدر ضلالت ہوئی۔ علیہ کھلم کھلا لنگی کیا، پتلون کیا، وہ ٹخنے سے نیچے گھستی جا رہی ہے۔ احساس ختم، یہ کوئی گناہ ہے؟ فوٹو کھینچائے جا رہے ہیں باں جوڑی ہو کر، لوگوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے۔ جلسوں میں کیا اور شادیوں میں کیا؟ وہ عوام یوں کہتا ہے تمہارے جلسوں میں جائز ہے، ہماری شادیوں میں ناجائز ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ جس کا دیکھو فوٹو کھینچو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، گھر میں وہ آ گیا، بخاری صحیح میں ایک کپڑا ہے، اس میں تصویر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے، اندر تشریف نہیں لا رہے۔ اجی کیا ہوا، اجی کیا ہوا؟ یہ تصویر اندر گھر میں قدم نہیں رکھا جب تک تصویر کا انتظام نہیں کر دیا۔ جس کے دیکھو فوٹو کھینچ لو، بزرگوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں قائم کر لو، بہت ثواب کی بات ہے۔ کل پتہ چلے گا جب دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے، ساری برکتیں ختم، رحمت کا فرشتہ نہیں آ سکتا ہے۔ کیا جھجھوڑ ہے دین کی، کھلم کھلا بالکل علی اعلان۔ جو اس طرح علی اعلان گناہ کر رہے ہیں، ان گناہوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، کل حوض کوثر پر لگی ہوئی لینوں میں سے بھی دھکا دے کے باہر نکل دیا جائے گا۔ یہ حوض کوثر اسی صراط مستقیم کا پیکر ہے، محسوس ہے۔ فکر کر لے نماز پڑھنے والے بھی، اور فکر کر لے بے نمازی بھی، اور فکر کر لے شادی کرنے والے بھی اور نکاح کرنے والے بھی۔ چوری اور سینہ زوری، لون کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، ہمیں چلا کے دکھا دو۔ غازی آباد میں پہلے ایک ملازم تھا، جس کام کا تجربہ تھا اسی کام کی فیکٹری لگائی اور طے کیا جو یہاں رہے گا نماز پڑھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ایک پیسہ حکومت کا چھپاتا نہیں ہے، ٹیکس پورا دیتا ہے، ایک پیسہ لون کا نہیں لیتا ہے۔ اللہ نے دوسری فیکٹری دے دی، اللہ نے تیسری فیکٹری دی، 6 فیکٹری لگ گئی، ایک پیسہ لون کا نہیں ہے۔ بات بناتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنی سی مثالیں ہیں، ایک پیسہ سود کا نہیں، کھیل بنا دیا ہے، لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے۔ ہمیں چلا کے دکھا دو، ہمیں کاروبار چلا کے دکھا دو۔ یہ چوری اور سینہ زوری اور گناہوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ علی اعلان کھلم کھلا گناہ کرنے والے
کل حوض کوثر سے طرف کر دیے جائیں گے. اس لیے اپنی تجارتوں میں صراط مستقیم کو زندہ کرو, اپنی نمازوں میں صراط مستقیم پر رہو, اپنے گھروں میں, کپڑوں میں, چہروں میں, ہر جگہ پر صراط مستقیم. اسی کی دعا مانگو بلک بلک کے رات کو اٹھ کر, اور اسی کو دن میں پوری دن کوشش کرو میرا کام کوئی صراط مستقیم سے نہ ہٹ جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. خدا الحمدللہ رب العالمین. کوئی پرچہ ورچہ جس پہ دلہن کا نام ہو